آج سے 700 سال پہلے دلی میں ایک بچہ آیا، 1325 میں گزر گیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے، اور آپ محبوب الہی کے علاوہ سلطان المشائق دستگیر دو جہاں قطب دہلی بھی کہا جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں آپ اجودھن تشریف لے گئے، جہاں جا کر آپ بابا فرید سے بیعت ہوئے۔ بابا فرید سے آپ 3 بار ملنے اجودھن گئے۔ اجودھن جو پاک پٹن کہا جاتا ہے، وہ آج کل پاکستانی پنجاب میں موجود ہے۔ آپ بیعت ہی نہیں ہوئے، بلکہ بعد میں آپ نے دلی سے بیٹھ کے ان کی تعلیمات سارے ہندوستان میں پھیلائیں، اور چشتیہ نظامیہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کی داغ بیل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ آپ کو بے پناہ شہرت اور عزت ملی۔ آپ کے مشہور خلفاؤں میں سے حضرت نصیر الدین چراغ دلی، حضرت برہان الدین غریب، حضرت بندہ نواز گیسو دراز، حضرت امیر خسرو، آپ کے 600 سے زیادہ خلیفہ تھے جو سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے سلسلے چشتیہ نظامیہ سے اور بھی شاخیں نکلی، جیسے نصیریہ، حسینیہ، نیازیہ، اشرفیہ، فریدیہ۔ صرف دلی میں ہی 2 مغلیہ دور کے بڑے بزرگ فخر الدین دہلوی، شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی بھی پورے ہندوستان میں شہرت تھی۔ آپ کی کور فلسفی یہ تھی کہ انسانیت سے پیار کرو۔ خدا سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے انسانیت سے پیار کرو۔ یہی وجہ ہے آپ کے دربار میں ہندو، مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگ آتے تھے، ہر علاقے کے لوگ آتے تھے۔ آپ عوام میں اتنے مقبول تھے کہ کئی سارے بادشاہ آپ سے جلا کرتے تھے۔ مبارک شاہ خلجی اور غیاث الدین تغلق اس کی مثال ہیں، جبکہ علاؤالدین خلجی جیسے بڑے بادشاہ آپ کے پاس آنے کو ترسا کرتے تھے اور آپ نے منع کر دیا۔ یہ ہم اس کی کچھ کہانی سنتے ہیں۔ پہلا واقعہ، جب سلطان جی نے علاؤالدین بہمن شاہ سے کہا، یہ روٹی کا ٹکڑا دکن کا تاج ہے۔ تغلق ونش کا ذکر ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ایک دعوت شراز تھی، یعنی اس میں غریب امیر، ہندو مسلم ہر طرح کا طبقہ شامل تھا۔ اس میں شہزادہ محمد تغلق بھی شامل تھا۔ جب وہ دعوت ختم ہوئی تو حضرت نے کہا، جاؤ میرے خانقاہ کے دروازے پہ بھی ایک شخص کھڑا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ وہاں پر گئے لوگ، دیکھا وہاں تو ایک بہت ہی غریب سا آدمی تھا، لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا حضرت کو، حضرت نے کہا نہیں، اس کو لے کر آؤ، ہونے والا دکن کا سلطان ہے، ایک سلطان نکل رہا ہے، دوسرا سلطان آئے گا۔ اور وہ لوگ اس کو لے کر آئے تو حضرت نے اس کی بہت عزت دی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، اس لیے اپنے میں سے ایک روٹی توڑ کے اس کی انگلی پہ رکھی اور کہا، یہ دکن کا تاج ہے۔ اور وہی آدمی 1347 میں علاؤالدین حسن گنگو بہمنی نام سے دکن کا پہلا سلطان بنا۔ یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں ہے۔ دوسرا واقعہ، تغلق کے حکم کے جواب میں سلطان جی نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، یعنی دلی ابھی دور ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کسی بات پر ناراض تھا۔ جب وہ 1325 عیسوی میں بنگال سے دلی واپس آ رہا تھا تو دلی کے پاس آوان پور نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر اس کے لیے ایک ویلکم پویلین بنایا گیا، اور حضرت محبوب الہی کا پیغام بھیجا، شیخ آنجا پاشد یامن، شیخ یا تو میں رہوں گا یا آپ رہیں گے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیے۔ سلطان جی نے جواب دیا، ہنوز دہلی دور است۔ یہ جملہ ایک تاریخ بن گیا۔ کہتے ہیں تبھی اطلاع ملی کہ افغان پور میں سلطان غیاث الدین تغلق اس ویلکم پویلین میں دب کے مر گیا۔ دوسری بات، حاجی محمد قندھاری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بجلی گرنے سے وہ محل گر گیا، محل گر گیا اور وہ مر گیا اور اس دنیا سے ہی دور چلا گیا، اور ہنوز دلی دور است کا جملہ ایک تاریخ بن گیا۔ تیسرا واقعہ، حضرت نے سلطان علاؤالدین خلجی کو پیغام دیا، میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت نے کئی موقعوں پر اس کی مدد بھی کی، لیکن جیسا کہ چشتیہ سلسلے کا دستور ہے کہ وہ نہ تو بادشاہوں کے دربار میں جانا پسند کرتے تھے اور نہ ہی ان کو بلانا۔ ایک موقع پر سلطان علاؤالدین خلجی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے کہا، میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک سے داخل ہوگا تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ اسی لیے اس نے 2 بیٹے خضر خان اور شادی خان کو محبوب الہی کا مرید کرا دیا۔
کہ اس کا دوسرا لڑکا مبارک شاہ جب بادشاہ بنا تو وہ حضرت نظام الدین کا دشمن بن گیا، کیونکہ اس کی اپنے بھائیوں سے دشمنی تھی۔ حضرت کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ ہر مہینے چاند کی آخری تاریخ کو دربار میں حاضر ہوا کرو۔ خدا کی قدرت دیکھو، چاند کی آخری تاریخ آنے سے پہلے وہ قتل کر دیا گیا اور خلجی حکومت ایک غلام کے پاس چلی گئی۔ تیسرا واقعہ، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا مجھے صرف اللہ سے لینا ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات میں سے ہے۔ وہ کئی دن سے بھوکے تھے لیکن کھانا پھر بھی واپس کر دیا۔ یہ قصہ ایک کتاب جوامع القلم میں لکھا ہے۔ بات یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بھوکے رہنے کی خبر ایک مدرسے کے ٹیچر کو ہوتی ہے اور انہوں نے حضرت نظام الدین کے علاقے میں رہنے والے جلاحوں کو اس کی اطلاع دی اور وہ بیچارے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کھانا لے کے پہنچ گئے۔ حضرت کھانا کھانے لگے تبھی ایک آدمی کے منہ سے نکل گیا، اس آدمی کا بھلا ہو، اس نے ہم کو یہ اطلاع دی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بولے مجھ کو تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی لینا ہے، کسی کے واسطے سے نہیں کھاؤں گا میں۔ پھر انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ وقت بدلتا رہا، پھر اوپر والے کا کرم ہوا اور لاکھوں لاکھوں کا سامان ان کی خدمت میں بطور تحفہ آتا رہا، جو بنا مانگے آتا تھا اور روز غریبوں میں شام تک بڑھ جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے ان کے مرید حسن گنگو جو کہ پہلا مہدوی سلطان تھا، انہوں نے ایک بار ان کو 5 من سونا بھیجا۔ چوتھا واقعہ، جب حضرت محبوب الہی نے بددعا کی یا رہے گا اجڑ یا بسیں گے گوجر، جب سلطان غیاث الدین تغلق 1320 میں تغلق آباد کا قلعہ بنوا رہا تھا، انہی دنوں حضرت نظام الدین اولیاء ایک باولی بنوا رہے تھے، یعنی اسٹیپ ویل، اور کہا جاتا ہے کہ وہی مزدور آ کر کام کرتے تھے اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ یہ بات غیاث الدین تغلق کو بری لگی اور اس نے مزدوروں پر بھی پابندی لگا دی اور اس کے علاوہ انہوں نے تیل دینے پر بھی پابندی لگا دی۔ یہ بات حضرت نظام الدین کو بری لگی اور انہوں نے بددعا دی یا رہے گا اجڑ اور یا بسیں گے گجر۔ یہ بات آج تک ٹھیک ہی ہے، کیونکہ 7 سال بعد وہ قلعہ اجڑ گیا اور بعد میں وہاں گجر آباد ہو گئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔